مجاهدين الله الله أراد الله أن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے دونوں امام ہیں صلح کرنے یا جنگ فرزان مطلب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو صلح کے سرائے ظاہر سے بات ہے کہ جو دور امام حسن کا تھا بڑے دور اگر امام کا حسین کا ہوتا بڑی مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھتے تھے حسن کے زمانے میں جو ہے یہ کوشش تھی کہ لوگ امام شناس امام کو پہچانے نہیں اور حاکم وقت کی طرف سے جو ہے خرید اور فروخت جو ہے وہ جاری تھا بارہ ایسا دور کا ایسا زمانہ تھا اور بڑے افراد تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے اور بڑے افراد جو ہے جو وفائی تھی بڑے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حاکم شام کے دشمنوں کی یہ کوشش تھی کہ لوگ امام کو پہچانے نہیں اور جب امام شناسی نہیں ہوگی تو پھر امام کس طریقے سے ظاہر کریں گے کہ ہمارا نبوت سے رشتہ کیا ہے زمین پہ جو ہے حق کیسے نافذ کریں گے فرزان مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے برابر علماء اور فرما سے جو ہے سنتے رہتے ہیں امام کے زمانے میں جو حالات تھے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات ہے جی امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلسل جو ایام ادا یعنی پہلی محرم سے ایک کر آج جو ہے ماہ سفر آخری 4-5 گھنٹہ اور باقی ہے چل رہا جو ہے اور باقی ہے 2 مہینہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ماہ اول شروع ہو جائے گا بہرحال اس میں تمام مناسبتیں ہیں 11ویں ماہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور دیگر جو ہے مناسبت ہے تو ہمیں جو یہ 2 ماہ ہم نے اسے کی اور تمام علماء اور طلباء سے ہم نے جو ہے ذکر کیا تو اب جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ 2 مہینہ ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا حساب کریں وہ الگ مسئلہ ہے یعنی دوسرے کا حساب کرنے کے عادی ہے اپنا حساب کرنے کا عادی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا حساب کریں کہ آیا امام حسین علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں تو ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ایسا تو نہیں پہلی محرم سے پہلے جہاں تھے وہی ہے یعنی انسان جو ہے خود جو ہے اپنا محاسبہ کرے
کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائے. یہ بھی ہے روایت میں بھی ہے. ہم معصومین علیہ السلام پر کوئی امام سے رہا ہے یہ اپنے آپ محاسبہ نہ کرے تو پھر وہ جو ہے ہمیں سے نہیں ہے. تو بہرحال یعنی دن گزرنے کے بعد جو ہے شام کے وقت محاسبہ کرے. تو بہرحال یہ جو 2 ماہ گزر گیا، اب 2 ماہ گزر گیا تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے کچھ تبدیلی ہوئی یا نہیں. اب جو ہے اگر تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو خود اس کا قصور ہے. اگر کوئی شربت دے جگ سے آپ گلاس الٹا رکھیں کہاں سے گلاس معلوم ہوا کہ دینے والے میں تو کمی نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہے گلاس ہی الٹا رکھا ہے تو پھر کیسے بھرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہم نے خود جو ہے کچھ استفادہ کیا یا نہیں، یا وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں اس سے پہلے کھڑے تھے. تو بہرحال دیکھیں انسان جو آپ یہ سوچے کہ صبح کیسے کرے گا، کس چیز کا صبح کرے گا، ہر چیز کا حساب کرتا ہے نا انسان، انتظار کرتا ہے نا. بیج ڈالتا ہے تو فصل کا انتظار کرتا ہے. اگر کاروبار کر رہا ہے تو حساب کرتا ہے نا. اگر ہوٹل ہے تو شام کے وقت حساب کرتا ہے کہ نہیں، حساب کرتا ہے نا کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا. تو بہرحال جو بھی انسان ہے نا دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ انسان کتنا حساس ہے، دیکھتا ہے کہ فائدہ ہوا یا نہیں ہے نا. شام کے وقت جو ہے وہ حساب کرتا ہے یا ہفتے میں جو ہے حساب کرتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے. کتنا انسان جو ہے حساب کرتا ہے، حساس ہوتا ہے. لیکن جو ہے مسئلے میں خود اپنے مسئلے میں حیثیت کا مسئلہ ہو تو انسان جو ہے وہ بے حس ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ اعضا آیا چلا بھی گیا اور اسے جو ہے خبر نہیں ہے. تو ہم جو ہے دوسرے کا حساب کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے مجلس میں نہیں آئے، یہ صاحب جو ہے جلوس میں نظر نہیں آئے، ارے فلاں صاحب نے چندہ بہت کم دیا. تو مثلاً اس طریقے سے جو ہے ہم حساب کرتے ہیں. ارے فلاں صاحب جو ہے بہت دھیرے دھیرے ماتم کرتے ہیں، فلاں جو ہے بہت زور سے ماتم کرتا ہے، غریب ہے. تمہیں کیا معلوم جو آہستہ کر رہا وہی جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو. ہم یہ سب جو ہے بہت دیکھتے ہیں. یہ صاحب جو ہے اس وقت کا ہے، یہ صاحب اس وقت کا ہے، دیر تمام چیزیں سب ذہن میں سوچ لیجیے گا. تو ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں لیکن خود جو ہے اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں. تو کیا اول چیز تو یہی ہے طالب الاصلاح، ہم سے جو ہے امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچے کہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم چیز سنتے رہتے ہیں نا. حضرت عباس کا عالم دیکھتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سنتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے تیر کی بارش ہو رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے نماز کو قائم کیا. یعنی ایسی صورت ایسے حالات میں بھی نماز جو ہے وہ باقی ہے. اصحاب وفا کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کہ سامنے جو ہے لشکر ہے اور پھر بھی نماز باقی ہے. تو اب ہمیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کون سا لشکر، مصروفیت ہے یا موبائل ہے یا مثلا جو ہے کوئی اور چیز ہے نا، دوست احباب یا یہ چیزیں ہیں. تو انسان جو ہے خود ہی غور کر سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے نماز کو قائم کیا. تو آیا جو ہے ہم نماز جو ہے تاخیر میں پڑھتے تھے تو ہمارے اندر تبدیلی ہوئی کہ وقت پہ شروع کر دیا. مثلا جو آپ تو محترم ہے، محترم ہے. مثلا جو ہے پہلے یہ سوچتے تھے کہ خطبہ ہو جائے، آخر ہو جائے تب چلیں گے. اب سوچے کہ ہمارے اندر جو ہے کچھ تبدیلی ہوئی کہ ہم جو ہے پہلے ہی پہنچ جائیں. تو بہرحال ہر چیز جو ہے یعنی انسان جو ہے خود جو ہے اس پہ غور کرے. تو ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے یہ سوچ لے کہ نہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے کچھ دیا ہے. ورنہ جو ہے صرف سن رہا ہے تو بس کان تک سن رہا ہے، بس نکال دے رہا ہے، اس کے دل تک اترا
نہیں ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اس پہ غور کرے، اور اس سے زیادہ جو ہے سنگین ہے وہ جو ہے کیا ہے گناہ، غور کرے کہ پہلے جو ہے مثلا غیبت کرتا تھا، اب آیا جو ہے غیبت چھوڑ دیا یا نہیں، اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں، یا مثلا جو ہے جو دیگر چیز ہے شیر حرام تھے یا دیگر جو گناہ تھے وہ انجام دیتا تھا، آیا اب وہ چیزیں جو ہے اس نے ترک کیا ہے یا نہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ترک کر دیا ہے، اگر ترک کیا ہے تو پھر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہو گئی۔ لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ جیسے پہلے غیبت کرتا تھا اور اب بھی جو ہے اسی طریقے سے غیبت کر رہا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو ہے کچھ استفادہ نہیں کیا۔ غیبت معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے میں جو ہے عام ہو یا خاص سب جو ہے شامل ہے، لیکن بعض لوگوں کی غیبت کی جا سکتی ہے، یہ موضوع نہیں، خاص کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ پہلے جو حاکم ممالک ہیں، دیگر ہے جو اس طرح سے دیگر جو ہے جو ظالم ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو جھوٹ نہ بولے تو وہ عادل ہے، اس کی غیبت کرنا حرام ہے، اور اس کے برعکس ہو جائے امانت میں خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آج موقع ایسا ہے کہ وہ غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے اس طریقے سے برادر مومن کے جب ضرورت پڑے تو ظاہر کرے، ورنہ جو ہے چھپائے۔ دیکھیں ڈاکٹر بھی پہلے دوا دیتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑ جاتا ہے تو آپریشن کرتا ہے، تو پہلے معلوم یہ ہوا تو غیبت تو ایسا نہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے زبان گھماتے ہیں، خوب زبان گھماتے ہیں، اور جب چار کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دیکھیے اتنی جو ہے غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو آج یہ چیز اب نہ پائی جائے تو پھر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے اور اس نے جو ہے حاصل کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے اخلاق میں کچھ تبدیلی آئی۔ دیکھیں انسان جو ہے مجلس میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، بہت بڑے اور حسب ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے نا، سب ہوتا ہے، لیکن گھر پہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کہ گھر پہ بھی ہونا چاہیے۔ بیوی دیکھے جو پہلے اخلاق تھا اس میں کچھ تبدیلی آئی، کچھ نرمی آئی کہ نہیں، اسی طریقے سے جو ہے سخت ہے، اور اسے بھی سوچنا چاہیے ان کے اندر بھی تبدیلی آئی یا نہیں آتی، مثلا جو ہے وہی سختی ہے، تو اگر جو ہے تبدیلی نہیں آئی تو گھر کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اخلاق بدلا یا نہیں، پہلے سے تھوڑا سدھار ہوا یا نہیں، غلام بھی کہے کہ نہیں، جب اس کے اندر جو ہے تھوڑا انسانیت پائی جا رہی ہے، یا مثلا جو ہے پہلے ہی کی طرح ہے، معلوم یہ ہوا کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا، اپنے سے باہر ہو گئے، ہے نا، بچے پہ غصہ آ گئے تو پیٹ نکال دیا، یہ تمام چیزیں تو دیکھے تو اس کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں، ہے نا، اخلاق جو ہے اس کا پہلے سے بہتر ہوا ہے یا نہیں، تو اگر جو ہے اس کا اخلاق پہلے سے بہتر ہوا ہے تو پھر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو ہے استفادہ کیا ہے۔ آپ بھی نزدہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، سب سے بڑی ضرورت تو یہی ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرے، اس سے جو ہے گناہ سرزد ہو، یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے بعض گناہ کرتا ہے لیکن جو ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے جو ہے گناہ سرزد ہوا ہے، تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ
آئے آئے اسے چاہیے کہ شروع سے آخر تک غور سے سنے اور جو اس کے اندر برائی ہو اسے چاہیے کہ اسے دور کرے، یعنی جو ہے اپنا محاسبہ کرے، خود جو ہے اپنا حساب کرے، یا مثلاً جو ہے بیٹھ جائے شام کے وقت گھر پہ بیٹھ جائے، کاغذ قلم لے کر سوچے پہلی بار سے اور آج تک 30 ہو گیا نا 2 مہینہ، سوچے کہ 2 مہینہ غور کرے کہ ہمارے اندر جو ہے کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شروع سے لے کر یعنی مجلس میں ابتدا سے اکثر دیکھا بھی ہوگا بعض جو ہے مثلا سلام ہو رہا ہے تو بات فون کرتے ہیں، مجلس شروع ہوئی نہیں ابھی جو ہے سلام پڑھا جائے ہے نا، اچھا پھر اس کے بعد جو ہے مجلس ختم ہو گئی، نوا ہو رہا ہے، کسی نے فون کیا مجلس ہو رہی ہے، نہیں مجلس ختم ہو گئی نوا ہو گیا، یعنی معلوم ہوا کہ ہم جو ہے سلام کو مرثیے کو جو ہے مجلس سمجھ ہی نہیں رہے، اور نوحے کو بھی جو ہے ہم مجلس نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جب سے جو ہے سلام شروع ہوا ہے مجلس شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ہے ایک یہ بھی مزاج بن گیا ہے کہ نہیں جب تک جو ہے کوئی ذاتی عالم واز جب تک ممبر پہ نہیں گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے مجلس شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ ایک سوال یہ صرف آپ ہی نہیں ہے، ہم بھی ہیں، ہے نا، اب جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھتے دیکھیں یہ سب جو ہے اگر انسان جو ہے ارادہ کر لے نا فرینڈ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، ارادہ کرنا ضروری ہے، بغیر ارادے کے نہیں، آپ ارادہ کریے مجلس کا، امام حسین علیہ السلام جو ہے اس مجلس کو برپا کرے، آپ ارادہ کیجیے کربلا جانے کا، یہ نہیں کہ بات ہوتے ہیں نا ارادہ نہیں ہے کرتے ہیں جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے، مولا بلائیں گے تو جائیں گے، ابھی بلاوا نہیں، پہلے ارادہ کیجیے، جب ارادہ کریں گے تو مولا بلائیں گے، آپ ارادہ کریں گے مجلس کا امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، آپ دیکھ لیجیے اگر جو ہے آپ یہ کہیے کہ لوگ آ جائیں ہمارے بچے کا صدقہ ہے ہم کھلا رہے ہیں، کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا، لیکن آپ یہی کہیے کہ امام حسین کا نظر ہے، امام حسین کے نام پہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں، تو پھر دیکھیے آپ ہر ایک کہے گا ہمیں دیجیے ہمیں دیجیے ہمیں دیجیے، ہر ایک جو ہے وہ کہے گا یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا تبرک ہے، کیا کہتے ہیں آپ حصہ یعنی حق ہے ہمارا، صدقہ نہیں ہے، صدقہ نہیں مانگ رہے، حصہ ہے امام حسین سے منسوب ہے، یعنی ہمارا جو ہے وہ حق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اگر غور کرے کہ 2 مہینہ جو گزر گیا آیا ہمارے اندر جو ہے تبدیلی ہوئی یا نہیں، یعنی جو برائیاں پائی جاتی تھی وہ برائیاں جو ہے ختم ہو گئی یا نہیں، ختم نہیں کر کو کم کرے ختم کرے اس کو کم ہو، تو اگر جو ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اگر برائیوں کو چھوڑ دیا ہے پھر یہ سمجھ لے کہ اس کے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ہدایت ہے اور حسین علیہ السلام کا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سبحان من سبحان من ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو برٹش جو برطانیہ کی طرف سفر کیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی وہاں کا کتنا اہتمام کے ساتھ اتنا اہتمام کیا گیا، تمام چیزیں تھیں، ایجنسی تمام جو ہے اس کے تیارے ہر طریقے سے، لیکن آپ نے سنا یہاں تک کہ جو اسی کے افراد تھے صحافی وغیرہ خود جو ہے ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ جس طیارے سے لے جا رہے تھے معلوم ہوا کہ کیا ہوا، پھر جو ہے اس نے تبدیل کر دیا نا کہ کس میں سوار ہو گئے، ہو گیا سوار، اس کے بعد جو ہے اندازہ لگا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے اتنا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ کتنا اہتمام ہے، اور بہرحال کر تو ہے تمام چیزیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہو گئے کہ پھر جو ہے اسے ٹرک کے ذریعے جو ہے کیا طور پہ سفر کیا، اور بعد میں جو ہے غیر معمولی طور پہ جو ہے اس نے تصدیق بھی کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک دلچسپ واقعہ ہے، لیکن جو ہے صرف یہی نہیں کہ بہت دلچسپ ہے، اس سے جو ہے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، یہ تمام چیزیں اور جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے طاقت تو ہے، ضروری ہے، طاقتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چاہے انسان دنیا کا اتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، جب ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے اسے ملے گا، جیسا کہ یہ خوف تھا ایران کی طرف سے ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، تو خوف کی وجہ سے یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ بھی ملنے والا، یعنی کوئی شخص جو ہے اگر ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ ملے گا، یعنی اس طریقے سے انسان جو ہے زندگی گزارے کہ دشمن بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہو، دشمن کو ہی معلوم ہو کہ ہمیں جو ہے جواب دینا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے پھر جو ہے ظالم وہ خوف زدہ رہتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو دلچسپ واقعہ ہی ہے، لیکن جو ہے اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے اس طریقے سے ہے کہ ظالم یہ سمجھ لے کہ ہمیں جو ہے اس کا نتائج اس دنیا میں دیکھنا ہے، تو ہر حال وہ میزائل وغیرہ وہ سب تو طاقت ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی طاقت کو جو ہے یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے اوپر جو ہے معلوم نہیں کب حملہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر جو ہے طاقت ہو، جو جذبہ ہو، ہمت ہو، پھر اگر جو ہے پتھر بھی ہو تو حملہ کرتا ہے، اور اگر جو ہے طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے جتنا ہی بڑا ہتھیار کیوں نہ ہو پھر جو ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہمارے اندر یہ طاقت، یہ جوش، یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہی جو ہے آزاداری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے طاقت، ہم جو ہے
بتائی کرتے تمام چیزیں دیکھے وہ ثواب تو ہے، ثواب ہے جو علماء موجود ہے دقیق بات کہنے جا رہے ہیں ثواب ہے، مجلس میں ثواب ہے، روتے ہیں ثواب ہے، سب ثواب ہے نا، تو صرف جو ہے ثواب کے لیے نہیں کرتے، باپ مر جاتا ہے تو روتے ہیں کہ ثواب ملے گا، بیٹا مر جاتا ہے اس لیے روتے ہیں کہ ثواب ملے گا، نہیں، محبت میں روتے ہیں، محبت میں ہم جو حسین ابن علی پہ روتے ہیں ثواب تو ملے گا، یہ محبت میں روتے ہیں، محبت میں، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ حسین ابن علی جو چاہتے ہیں انسان کے اندر جو تمام صفتیں پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان جو اپنے اندر وہ صفتیں و کمالات پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند رہتا ہے اور آخرت میں بھی سعادت رہے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار وقت کے امام سلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها الحسن مستوى الحسين سيد الكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صلى الله ويا صاحب الجد بيان هذه الدين الشرك والنبوة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلوات الله عليه أجمعين اللهم جنبنا وإذا القرب عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الواحات الناس ولد کریم جو برسیان عالم کی برسیانی حکم کو پروردگار پروردگار ہم سب کے مرحوم میں مغفرت فرما پروردگار جو عالم البرزخ کے عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جنت آزادی نصیب فرما پروردگار امام جواد علیہ السلام کی نال پہلے پاک ساتھ سب کے
جو کاروبار یا روزگار سے پریشان پروردگار ہم سب کو محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جان عزت وعدو ایمان کے حفاظت فرما. پروردگار ظالمین اپنے مغلوب محکوم ذلیل رسوا فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد منافقین کے نفاق اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کی روح میں تحفظ فرما. ہمیں انبیاء و ربنا